اسرائیل کے نیشنل میڈیا میں پبلش ہو رہی ہے، پاکستان کے میڈیا میں بھی پبلش ہوئی ہے اور جگہوں پر بھی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فلیگ ہوئسٹڈ فار دی فرسٹ ٹائم ایٹ UAE پریزیڈینشیل پیلس قصر الوطین۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کا فلیگ، اسرائیل کا پرچم، اسرائیل کا جھنڈا UAE کے پریزیڈینشیل پیلس صدارتی محل میں لہرا دیا گیا۔ اسرائیلی فلیگ پینٹ اپ، اور یہ ایک سیریمنی میں ہوا۔ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ وہاں پر ان کا نیشنل اینتھم بھی بجایا گیا، نیشنل اینتھم بھی لگایا گیا وہاں پر، ان کا قومی ترانہ اسرائیل کا۔ تو یہ ہے کہ وہاں پر اسرائیل کی جو اسلحہ ساز کمپنی ہے اس کا افتتاح کیا گیا، یعنی ایک کہ جو ویپنز بنانے والی کمپنی ہے اسرائیل کی، اس کی انوگریشن وہاں پر کی گئی۔ جو کل کا دہشت گرد ہے وہ آج کا ہیرو ہے۔ تو یہ پاکستان میں تو یہی کہانی ہے اس وقت، جو اس وقت پاکستان کی حکومت نے ایک جماعت کو دہشت گرد قرار دیا، ان کے 400 سے زیادہ لوگوں کو فورتھ شیڈول میں ڈالا۔ فورتھ شیڈول بڑا سخت ایک لیگل ایکشن ہوتا ہے کسی بھی شخص کے خلاف، کہ اس میں وہ نقص امن کے لیے خطرے کا نشان ہوتا ہے۔ اور آج حکومت پاکستان نے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے، جو TLP کے چیف ہیں حافظ سعد حسین رضوی، جن کے اوپر الزام تھا کہ وہ بھارت سے فنڈنگ لیتے ہیں اور بھارت سے پیسے آتے ہیں اور بھارت سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلتے ہیں، ان کو آج رہا کر دیا گیا۔ اور کیونکہ ہمیں یہ بڑا شوق ہے اور ہمیں بھارت ایک کنوینئنٹ، ایک وہ جسے کہتے ہیں نا، فٹافٹ جو بھی کرنا ہو بھارت پہ ڈال دو، افغانستان پہ ڈال دو، امریکہ پہ ڈال دو، یورپ پہ ڈال دو، بائیڈن پہ ڈال دو، اسرائیل پہ ڈال دو۔ آج کل ہم نے ذرا اسرائیل کو کم کیا ہوا ہے اور باقی بھی ممالک کو کم کیا ہوا ہے۔ آج کل صرف ہم نے جو ہے نا، پہلے NDS بھی تھا، اب صرف انڈیا رہ گیا۔ ہم خود خطرہ ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ پاکستان کی ریاست آج شرمندہ ہے، مجبور، لاچار اور بے بس ریاست ہے، جو یہ اسٹیبلش ہی نہیں کر سکتی کہ جس جماعت کو ہم نے آج سے 2-4-6 ماہ پہلے کہا اور بڑے زور و شور سے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے، 1 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں، آج ہمیں ان کے لیڈر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو سارا پاکستان چوک کر کے رکھ دیا، ایک GT روڈ چوک کر دیا انہوں نے۔ ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہمیں تباہ برباد کر سکتا ہے، امریکہ تباہ برباد کر سکتا ہے، افغانستان نے پاکستان میں فلاں فلاں یہ کر دیا۔ کسی نے جو کرنا ہے وہ تو کر رہا ہے، لیکن اصل میں تو ہم اپنے مجرم خود ہیں، اور انفارچونیٹلی ہم اپنے چور بھی تلاش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چور تلاش کریں گے تو آپ کو مار پڑے گی۔ چوروں کو بھی نہیں پکڑا جا سکتا، ریاست بھی ڈرپوک اور کمزور بنتی جا رہی ہے، حکومتوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو ہم نے، عوام کو کس کے حال پہ چھوڑا ہے؟ یہ تو ایک سوال ہے نا۔ ہم نے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، افواج نے، پولیس نے، عوام نے جانے دی ہیں دہشت گردی کے خلاف، لیکن انتہا پسندی کو ہم کیوں ٹیکل نہیں کر سکتے؟ کیوں یہ ہمارے معاشرے میں ناسور بنتا جا رہا ہے؟ یہ کیوں انتہا پسند اٹھتے ہیں اور اٹھ کے اور ہمیں مارتے ہیں، اور ہم ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیوں مارتے ہو؟ ہمیں ان سے کیسز واپس لینے پڑتے ہیں، ان کو جیلوں سے نکالنا پڑتا ہے، ان کے اوپر دیے ہوئے مقدمے واپس کرنے ہیں، کیونکہ یہ ریاست کو گن پوائنٹ میں فورس کرتے ہیں۔ ریاست پاکستان ایک انتہائی اندر سے کمزور ہو چکی ہے، جس کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، جس کو اندر سے خطرہ ہے۔ جس طرح انڈیا کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے کہا تھا نا، the biggest national security threat is within. Same is the situation in Pakistan. The biggest national security threat is within. ہمیں کسی نے کیا مار کے کرنا ہے؟ نہ عمران خان صاحب مانتے ہیں، نہ عمران خان صاحب کے فالوورز مانتے ہیں۔ ریاست تب چلتی ہے جب ریاست کے اندر کنسنسس پیدا کیا جاتا ہے۔ جب کنسنسس تب پیدا کیا جاتا ہے جب آپ اپنی پوزیشن سے ہٹتے ہیں، جب آپ اسٹیٹ کے لیے سوچتے ہیں، آپ اپنی ذاتیات کے لیے نہیں سوچتے۔ جب اسٹیٹ کے لیے سوچا جاتا ہے تو پھر پولیٹیکل کنسنسس بنایا جاتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملایا جاتا ہے، سولوشن ڈھونڈے جاتے ہیں، اپنی پسند ناپسند کو پیچھے چھوڑا جاتا ہے، ریاست ملک کے لیے سوچا جاتا ہے، اسٹیٹ کے سوشل فیبرک کے لیے سوچا جاتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ابھی وہ حافظ سعد صاحب کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب تو دیکھیں نا، وہ کہتے تھے فرینچ امبیسڈر کو بند کرو۔ آج بھی حکومت پاکستان ڈری ہوئی ہے اور فرینچ امبیسڈر کو پاکستان میں نہیں بلا سکتی۔ آج بھی عمران خان صاحب فرینچ صدر کا فون نہیں اٹھاتے، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا صدر فون کرتا نہیں ہے اور فرینچ صدر جو ہے ان کا فون وہ اٹھاتے نہیں ہیں۔ اگر یاد ہو، جب فرانس کے صدر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے فون کیا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا ان کو۔ جب عمران خان صاحب ہی ڈرے ہوئے ہیں، جب ان کے وزیر ہی ڈرے ہوئے ہیں، تو پولیس نے ملک کہاں چلانا ہے؟
وہ لا انفورسمنٹ کیسے چیزوں کو بہتر کر سکتی ہے؟ ان گروپوں سے، ان انتہا پسندوں گروپوں سے ہر حکومت جوتے کھاتی ہے، ہر حکومت مار کھاتی ہے۔ آج چائنیز ہم سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں پوری دنیا سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی، لیکن اس کے لیے تو آپ کی کیپیسٹی چاہیے نا، کہ کتنی کیپیسٹی ہے آپ کی، آپ واقعی یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔